بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں ایم جی ایچ اسٹوڈیو اپنے ہوسٹ محمد جمال کے ساتھ. 18 جنوری 2019 جمعۃ المبارک کا دن ہے. سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں، ہمارے اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے. ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے. ریاض میں موسیقی کا پہلا سکول قائم. سعودی دارالحکومت ریاض میں موسیقی کی تعلیم دینے والے پہلے سکول کا باقاعدہ افتتاح منگل کو ہوگا. مصری موسیقار محمود سرور نے مکہ اخبار کو بتایا کہ 22 جنوری کو سکول کا افتتاح ہوگا. 10 برس کے بچوں کو موسیقی سکھانے اور اس کی تربیت دینے کے لیے داخلے شروع ہوں گے. افریقی سعودی پر حملہ کر کے فرار. جازان میں نامعلوم مسلح افریقی نے فیفا کے الغمیرہ محلے میں ایک سعودی شہری کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا. سعودی کو ہسپتال میں داخل کر دیا گیا. زخمی کے بھائی سلمان الفیفی نے بتایا کہ اس کا بھائی یحییٰ الفیفی عصر کی نماز ادا کر کے اپنی والدہ کے گھر گیا تھا. وہاں سے وہ ڈیوٹی پر جا رہا تھا. اچانک ایک افریقی نے اسے فائرنگ کر کے زخمی کر دیا. اس سے پہلے کی تفصیل یہ ہے کہ یحییٰ الفیفی کو ایک شخص سڑک کے کنارے کھڑا ہوا نظر آیا تھا اور وہ لحاف اوڑھے ہوئے تھا. یحییٰ نے اس سے عصر کے وقت لحاف اوڑھنے کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگا کہ موسم سرد ہے اور میں بیمار ہوں. اس کے پاس بڑی سرچ لائٹ بھی تھی. یحییٰ کو شبہ ہوا. اس نے اس کی تلاشی لینا چاہی. افریقی نے خطرہ بھانپ کر یحییٰ الفیفی پر کلاشن کوف سے حملہ کیا اور فرار ہو گیا. پولیس ہمراہ آور کی تلاش جاری رکھے ہوئی ہے. دھمکانے کی سزا قید اور جرمانہ. پبلک پراسیکیوشن نے بتایا کہ معلومات تشت از بام کرنے کی دھمکی دینا جرم ہے. اس کی سزا 1 سال قید اور 5 لاکھ ریال جرمانہ ہے. دونوں میں سے کسی ایک سزا پر اکتفا کیا جا سکتا ہے. پبلک پراسیکیوشن نے توجہ دلائی کہ اگر کسی شخص سے کوئی کام لینے یا کسی کام سے روکنے کے لیے اس کا راز ظاہر کرنے کی دھمکی دی گئی تو ایسی صورت میں اسے 1 سال تک قید اور 5 لاکھ ریال تک جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے. دونوں میں سے کسی ایک سزا پر بھی اکتفا کیا جا سکے گا، لیکن یہ عدالت کی مرضی پر منحصر ہے. حاملہ خاتون کے حقوق. سعودی وزارت صحت نے بتایا کہ حاملہ خاتون اپنے سرپرست سے رجوع کیے بغیر آپریشن کے کاغذ پر دستخط کر سکتی ہے. از خود آپریشن کی منظوری دے سکتی ہے. سرپرست کی اجازت یا دستخط ضروری نہیں. وزارت صحت نے توجہ دلائی کہ حاملہ خاتون طبی معائنے کے ذریعے حمل سے ہونے، ولادت کی تاریخ اور زچگی آپریشن یا سادہ طریقے سے ہوگی. ان سارے سوالات کے جوابات حاصل کرنے کی مجاز ہے اور یہ اس کا حق ہے. اجنبی ڈرائیور کے ساتھ خاتون سفر کر سکتی ہے. امام محمد بن سعود اسلامی یونیورسٹی کے پروفیسر شیخ ڈاکٹر یوسف الشبیلی نے بتایا کہ شہر کے اندر غیر ملکی ڈرائیور کے ساتھ خاتون سفر کر سکتی ہے. اس میں کوئی قباحت نہیں. یہ شرعی خلوت کے دائرے سے خارج ہے. اپنی بیوی کو اس طرح ڈرائیور کے ساتھ سفر کی اجازت دینے والا خامند گناہ گار نہیں ہوگا. الشبیلی نے کہا کہ اندرون شہر ڈرائیور کے ساتھ تنہا سفر کرتے وقت خاتون خوشبو کا استعمال نہ کرے. خوشبو استعمال کرنا صحیح نہیں ہوگا. گنفضا کے صحرا میں اونٹنی کا دودھ مفت. گنفضا کمشنری اور اس کی تحصیلوں میں ان دنوں بہار کا موسم چھایا ہوا ہے. مقامی شہری اور تارکین وطن سبزہ زاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے صحرائی سیر کا شوق کر رہے ہیں. چراگاہوں میں اونٹوں کے ریوڑ ہر طرف نظر آ رہے ہیں. اونٹنیوں کے مالکان سیر کے لیے صحرا آنے والوں کی توازے اونٹنی کے تازہ دودھ سے کر رہے ہیں. سونے کے ذخائر میں سعودی عرب دنیا میں پہلے نمبر پر. 2018 کی تیسری سہمائی کے اختتام پر سعودی عرب 323.10 ٹن سونے کا مالک بن گیا. سونے کے محفوظ ذخائر کے حوالے سے سعودی عرب عالم عرب میں پہلے اور دنیا بھر میں 14ویں نمبر پر آ گیا. الاقتصادیہ کے تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے
کہ 2018 کی تیسری سہ-ماہی کے اختتام پر سعودی عرب کے پاس سونے کے محفوظ ذخائر پوری دنیا کے محفوظ ذخائر کا 1% ہو گئے۔ 2 ٹریفک حادثات، 2 ہلاک، 16 زخمی۔ العتیف سے طائف جانے والی گاڑی اور بیشل درب روڈ پر 4 گاڑیوں میں تصادم کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک اور 16 زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق بیش الدرب کو جوڑنے والی شاہراہ پر 4 گاڑیوں میں ٹکر سے 2 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہوئے، ان میں سے ایک کی حالت نازک ہے۔ دوسری جانب عتیف سے طائف جانے والی گاڑی الٹنے پر ایک عرب خاندان کے 14 افراد زخمی ہو گئے۔ بعض کے زخم خطرناک ہیں جبکہ دیگر کے درمیانے درجے کے ہیں۔ تمام زخمیوں کو علاج کے لیے مختلف ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا۔ ہم وطن کے سعودی قاتل کا سر قلم۔ نجران میں اپنے ہم وطن شہری کے قتل کا الزام ثابت ہو جانے پر سعودی شہری کو سر قلم کر کے نشان عبرت بنا دیا گیا۔ وزارت داخلہ نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا کہ سعودی شہری سعد الغامدی نے اپنے ہم وطن طلال بن حسین کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ عدالت نے الزام ثابت ہو جانے پر اسے جان کے بدلے جان کی اسلامی قانون کے تحت موت کی سزا سنا دی تھی۔ وزارت تجارت کی وارننگ۔ سعودی تجارت و سرمایہ کاری نے سعودی اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن کا معیار پورا نہ کرنے پر ویسٹنگ ہاؤس ایئر کنڈیشن اور واشنگ مشین مارکیٹ سے ہٹانے کی ہدایت کی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ ونڈو ایئر کنڈیشن سعودی اسٹینڈرڈ پر پورا نہیں اترتا، اس کے علاوہ واشنگ مشین پر بھی یہی پابندی لگائی گئی ہے۔ وزارت نے کمپنی سے کہا ہے کہ وہ مبینہ واشنگ مشینیں اور ایئر کنڈیشنز گاہکوں سے واپس لے کر انہیں رقم لوٹا دیں۔ گاڑیوں کے نقلی پرزے فروخت کرنے پر جرمانہ۔ سعودی وزارت تجارت و سرمایہ کاری نے الاحسا فوجداری عدالت کے حکم پر گاڑیوں کے نقلی اسپیئر پارٹس فروخت کرنے والے ادارے کی تشہیر کر دی۔ تفصیلات کے مطابق سعودی شہری محمد بن صالح الزید الاحسا میں گاڑیوں کے نقلی اسپیئر پارٹس اصلی کہہ کر فروخت کر رہا تھا۔ یہ پرزے گودام میں ذخیرہ کیے ہوئے تھا۔ الاحسا فوجداری کی عدالت نے مقدمہ دائر ہونے پر حقیقت حال دریافت کر کے سعودی شہری کو نقلی پرزے فروخت کرنے پر جرمانے، فاضل پرزے ضبط کر کے تلف کرنے، شو روم اور گودام بند کرنے اور تاجر کے خرچ پر 2 مقامی اخبارات میں اس کی تشہیر کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ وزارت تجارت نے عدالتی فیصلہ نافذ کرا دیا۔ سعودی ایف ڈی اے کی وارننگ۔ سعودی ایف ڈی اے نے تصویر میں نظر آنے والے بجلی کے تار استعمال کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ ویتنام سے درآمد کیے گئے ہیں۔ تجربہ کرنے پر پتہ چلا کہ یہ شدید درجہ حرارت کے متحمل نہیں ہوتے، بجلی کا دباؤ زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر پاتے۔ آر میں اسکول اور یونیورسٹی بند۔ حدود شمالیہ ریجن میں محکمہ تعلیم نے جمعرات کو موسم کی خرابی کے باعث تمام اسکول بند کر دیے۔ حدود شمالیہ یونیورسٹی بھی آج طریف کمشنری میں بند رہے گی، تعلیم نہیں ہوگی۔ قائم مقام وائس چانسلر ڈاکٹر ابراہیم الزہرانی نے محکمہ موسمیات کی رپورٹ پر طریف میں یونیورسٹی کے تمام طلباء و طالبات کو جمعرات کو چھٹی کرنے کی ہدایت جاری کر دی تھی۔ 5 علاقوں میں گرد آلود ہوائیں آہندی۔ محکمہ موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ جمعرات کو سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ خاص طور پر تبوک اور حائل میں حد نظر بے حد محدود ہو جائے گی۔ الجوف، حدود شمالیہ، قصیم، ریاض اور الشرقیہ میں گرد آلود ہوائیں آندھی میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ ان کا سلسلہ جمعہ کی صبح تک جاری رہے گا۔ نجران کا علاقہ بھی زد میں ہوگا۔ محکمے نے امکان ظاہر کیا ہے کہ درجہ حرارت بہت کم ہو جائے گا۔ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں بھی تیز ہوائیں چلنے کا قوی امکان موجود ہے۔ 14 ملین ریال دگنے کرنے والا جادوگر گرفتار۔ ریاض گورنریٹ کے ماتحت خصوصی کمیٹی نے رقم دگنی کرنے کے بہانے 14 ملین ریال لینے والے غیر ملکی جادوگر کو گرفتار کر لیا۔ ریاض گورنریٹ کے ترجمان الوش الصبئی نے اس کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ گورنر ریاض شہزادہ فیصل بن بندر نے ریجن میں جڑی بوٹیوں اور جھاڑ پھونک کے ذریعے علاج نیز خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والوں کی پکڑ دھکڑ کے لیے سینٹرل کمیٹی قائم کر رکھی ہے۔
اس کمیٹی کے ارکان کو اطلاع ملی تھی کہ ایک عرب شہری نے جادو ٹونے کے ذریعے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے رقم دگنی کرنے کے بہانے 14 ملین ریال لے لیے تھے۔ کمیٹی کے ارکان نے اس کا پتہ لگا کر اسے گرفتار کرا دیا۔ ترجمان نے بتایا کہ عرب جادوگر کو متعلقہ ادارے کی تحویل میں دے دیا گیا۔ ریاض گورنریٹ نے اس موقع پر وارننگ جاری کر کے کہا، جو شخص بھی اس قسم کی سرگرمیوں میں ملوث پایا جائے گا اس سے آہنی پنجے سے نمٹا جائے گا۔ مقامی شہری اور غیر ملکی بھی اس قسم کے دھوکے بازوں کے چکر میں نہ پڑیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے اسے لائک ضرور کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کسی طرح روزانہ آپ کو سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں، آپ ہمارے چینل MGH اسٹوڈیو کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں نظر آنے والا گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔